حضرت سیدنا آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے انتہائی ظالم و جابر بادشاہ فرعون کی بیوی تھی۔ بادشاہ وقت کی بیوی ہونے کے سبب آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ غرور و تکبر کا شکار نہیں تھے، بلکہ آپ کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار اور ان پر شفقت و مہربانی کے جذبے سے معمور تھا۔ آپ دل کھول کر ان پر صدقات و خیرات کیا کرتی تھی، اور اسی وجہ سے آپ کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں پناہ گاہ کہا گیا ہے۔ فرعون چونکہ لوگوں کے ساتھ بہت ظلمانہ سلوک کیا کرتا تھا، اس لیے آپ اس سے سخت بیزار تھے۔ فرعون سے آپ کا نکاح بھی برز و رغبت نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ اور آپ کے والد دونوں اسے ناپسند کرتے تھے۔ فرعون نے بادشاہت کے زور پر جبراً آپ سے نکاح کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا اور وہ آپ کے قریب آنے پر قادر نہ ہوا، اس لیے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ جو بعض روایت میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر ملتا ہے، ممکن ہے یہ لڑکی لے پالی گئی ہو، یعنی کسی دوسرے سے لے کر پالی گئی ہو۔ حضرت سیدنا آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نام رکھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرعون کے سپاہیوں کے ڈر سے آپ کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کے پاس بہتی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا اس نہر میں چلا گیا۔ فرعون نے حکم دیا کہ اسے محل میں لا کر کھولا جائے۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس سے ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ قطبی زبان میں پانی کو سو اور درخت کو سا کہتے ہیں۔ یہ صندوق پانی اور درخت کے درمیان پایا گیا تھا، اسی وجہ سے حضرت بی بی آسیہ نے آپ کا نام موسیٰ رکھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بچپن میں جب حضرت سیدنا آسیہ علیہ السلام کی گود میں آئے تو آپ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے چہرے میں نور نبوت دیکھ کر انہیں اپنا بیٹا بنا لیا۔ فرعون سے جو کہا اسے قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے: یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ اس پر یہ بدبخت فرعون نے کہا: اسے تم رکھ لو، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ ہمارے آقا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرماتا، جیسے آسیہ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جنتی عورتوں کی سردار 4 عورتیں ہیں: مریم، فاطمہ، ختیجہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ جنت میں پیارے آقا مکی و مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ ہوں گے۔ چنانچہ مروی ہے کہ جب ام المومنین حضرت سیدنا ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرض و وفات میں سرکار دو عالم تشریف لائے اور فرمائے کہ اے ختیجہ، تمہیں اس حالت میں دیکھنا مجھے گراں یعنی ناگوار گزرتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس گراں گزرنے میں کثیر بھلائی رکھی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ پاک نے جنت میں میرا نکاح تمہارے ساتھ مریم بینت عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ فرمایا ہے۔ جب فرعون نے آپ کو ایمان سے پھیرنے کی تمام تدبیریں کر لی اور اسے ناکامی کا سامنا ہوا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شہادت سے پہلے آپ نے برگاہ الہی میں جو التجا کی، اسے قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے: اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے قوم سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات فرما۔ آپ کی شہادت کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ فرعون نے اپنے کرندوں سے کہا کہ ایک بڑی چٹان لو، اگر چٹان دیکھ کر بھی یہ اپنے ایمان پر قائم رہتی ہے تو چٹان اس پر گرا دو، اور اگر ایمان سے پھر جاتی ہے تو یہ میری بیوی ہے، اسے مت مارنا۔ چنانچہ جب آپ کے سامنے چٹان لائی گئی تو آسمان کی طرف سے آپ کو اپنا جنتی محل نظر آیا، جس سے آپ کو عزت و استقلالت ملی اور بھی اضافہ ہو گیا، اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے بعد جب آپ پر چٹان گرائی گئی تو وہ ایسے بدن پر گری جس میں روح پہلے بھی نہیں تھی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔